اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی ایک اہم ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہا ہوں، اور وہ ہے خوابوں کی تعبیر اور خواب کیا ہوتے ہیں، خوابوں کا سلسلہ کیسے ہے، اور ساری اس چیز کے اوپر ڈیٹیل جو ہے میری لیکچر ہوں گے، تو امید ہے کہ آپ کو پسند آئیں گے۔ میں اس میں یہ بھی آپ کو سکھاؤں گا کہ خوابوں کو کس طرح سے انٹرپریٹ کیا جانا چاہیے، یا کس طرح سے انٹرپریٹ کیا جاتا ہے، یا کیا کیا چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے جب آپ خوابوں کی تعبیر کے سلسلے میں جو آپ کو مدد دیتی ہیں، یا جن کے ذریعے آپ خوابوں کی تعبیر کر پاتے ہیں۔ اور اسی طرح سے کچھ اپنی زندگی کے پرسنل جو واقعات ہیں میرے، میں ان کو بھی شیئر کروں گا ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ۔ تو یہ لمبا ایک سلسلہ چلے گا، اس کو جب تک کہ کمپلیٹ نہ ہو جائے گا۔ بہت ڈیٹیلڈ جو ہے چیزیں جو ہیں وہ میں ڈسکس کرنا چاہوں گا، کیونکہ ایک چھوٹا ٹاپک نہیں ہے یہ۔ میری اس پہ کئی سال کی ریسرچ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ میرے ایکسپیرینسز بھی ہیں، اس میں بہت ڈیٹیلڈ ایکسپیرینسز ہیں۔ اور مجھے امید تو یہ بھی ہے، ہوپ فلی آئی تھنک، کہ آپ لوگ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یقین نہیں کریں گے جو کچھ میں بتاؤں گا۔ کچھ چیزیں ایسی بھی ہوں گی کہ آپ ہو سکتا ہے کہ آپ یقین نہ کریں، کہ آپ وہ نہ کریں، مگر آپ کو میں اتنی گارنٹی ضرور دیتا ہوں کہ اگر آپ میرے پاس ہوتے، یا اگر آپ مجھ سے ملتے پراپر، تو میں آپ کو صرف کچھ چیزیں میں بتا دیتا تو آپ کو یقین بھی آ جاتا۔ یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے۔ تو کچھ لوگوں سے بھی ایسے میں ملا جو کہ میرے خواب مجھے دیکھ کے بتا دیں، تو وہ بھی میں ساتھ ساتھ آپ کو ڈسکس کروں گا ان چیزوں کو بھی ڈیٹیلڈ۔ تو پہلی چیز جو ہے کہ خواب اصل میں کیا چیز ہوتی ہے آپ کے نزدیک؟ جب آپ یہ پوچھتے ہیں کسی سے کہ آر ڈریمز ریئل، کیا سچ ہے خواب، تو اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، سچ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ریالٹی اور حقیقت نہیں ہے، یہ ایک ایسی ڈائمنشن، ایسی چیز ہے کہ جو فیک ہے، جھوٹ ہے۔ تو ان سے میرا پھر جواب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھتے ہیں، تو پھر آپ کا اس سے کیا مراد ہوتی ہے؟ کیا آپ انہیں حقیقت میں دیکھتے ہیں، یا آپ جو ہے وہ خواب جو ہے وہ جھوٹ ہوتا ہے؟ کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری شکل نہیں لے سکتا۔ تو اس پوائنٹ آف ویو پہ بھی الگ ڈبیٹس ہیں لوگوں کی، بہرحال میں ڈبیٹس میں نہیں جا رہا ہوں، مگر اسٹل جو ہے خواب میں اگر کوئی دیکھیں کہ صحابہ کرام جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے خواب میں اگر دیکھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دیکھا، کیونکہ جو ڈاکٹر اسرار تھے ان کی رائے یہ تھی کہ جس نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہی نہیں تو وہ کیسے پہچانے گا کہ یہ وہ ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ آج کل کے لیے، ان کی رائے یہ تھی کہ یہ آج کل کے لیے نہیں ہے، یہ پرانے جنہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حیات میں دیکھا ہوا تھا، زندگی میں دیکھا تھا، تو وہ لوگ اگر دیکھیں تو ان کے لیے تو وہ حدیث جو ہے وہ صحیح ہو سکتی ہے۔ مگر اگر آپ دیکھتے ہیں اور آپ کا صرف دل گواہی دے دیتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو آپ کیسے ڈیسائیڈ کریں گے؟ کیونکہ آپ ان کی شکل سے واقف نہیں ہیں، ان کے چہرہ مبارک سے آپ واقف نہیں ہیں، تو آپ کیسے ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہ وہ ہیں، تو آقا ہیں یا کوئی اور نہیں ہے؟ تو اس بات پہ ڈاکٹر اسرار نے جو ہے وہ یہ کلیم کیا تھا، تو میں نے کہا میں آپ کو وہ بھی بتاتا چلوں۔ تو خوابوں کا جو سلسلہ ہے، اب اس میں تھوڑی سی ایک امپورٹنٹ بات کیا ہے کہ خواب جو ہے ان کی دنیا ایک الگ ہے، وہ یہ والی دنیا نہیں ہے، ایک الگ ڈائمنشن، ایک الگ پلین آف ایگزسٹنس ہے۔ اگر آپ سے یہ کویسچن کیا جائے کہ آپ نے جو پچھلی زندگی گزار دی اپنی، وہ کہاں پہ ہے، کہاں چلی گئی وہ زندگی، تو آپ کہیں گے کہ آپ اس بات کا جواب پراپر، اگر آپ اپنے آپ سے بھی کویسچن پوچھیں تو آپ اس کا جواب نہیں دے پائیں گے کہ وہ زندگی کہاں چلی گئی۔ اور اسی طرح سے اگر آپ سے ہی پوچھا جائے کہ جو زندگی آپ گزار کے آئے ہیں تو وہ کہاں ہے، تو آپ شاید جواب دیں کہ وہ آپ کی میموری میں سیو ہے۔ تو جو چیز آپ خوابوں میں دیکھتے ہیں وہ بھی آپ کی میموری میں ہی سیو ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے ایز سچ۔ فرق صرف اتنا ہے کہ وہ لائف بھی آپ گزار کے آئے ہیں اور وہ لائف بھی گزار کے آئے ہیں۔ آپ کہتے ہیں جی خواب جو ہوتا ہے وہ ریئل نہیں ہوتا، تو آپ کی ہارٹ بیٹ خواب کے مطابق چینج ہوتی ہے۔ آپ خوابوں میں سے روتے ہوئے یا ہنستے ہوئے اٹھتے ہیں اور آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی باڈی پہ اتنا ہی خواب اثر انداز ہو رہا ہے جتنا کہ آپ کی جاگتی ہوئی زندگی میں، یا اس زندگی میں جو کہ سو کالڈ آپ جس کو ریئل ورلڈ کہتے ہیں، اس کے اندر جو چیز آپ کی ایموشنز پہ اثر انداز ہو رہی ہے، اتنی ہی وہ آپ کے خوابوں میں بھی اثر انداز ہو رہی ہے۔
تو اس چیز سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خوابوں کا انفلوئنس جو ہے ہمارے جسم پہ، ہماری باڈی پہ وہ ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ انفلوئنس نہیں ہو رہا ہوتا. ہمارا برین، ہماری ہارٹ بیٹ، ہر چیز جو ہے خوابوں میں وہ چینج ہو سکتی ہے، وہ ڈسٹرب ہو سکتی ہے. اس کے بعد یہ تھا کہ میں اس میں یہ کہ حدیث مبارکہ کو بھی ہم ڈسکس کریں گے، اور سائنٹیفک پوائنٹ آف ویوز سے بھی ہم ڈسکس کریں گے خوابوں کو، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو میں ڈسکس کرنا چاہوں گا، جس میں آپ کے سائنٹیفکلی جو چیزیں جو سائیکالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے ہیں ان کو بھی ڈسکس کریں گے، اور پھر انٹرپریٹیشن کس طرح سے کی جاتی ہیں خوابوں کی، اور خوابوں میں کیا کیا چیزیں جو ہیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں، یہ کس طرح سے دیکھا جاتا ہے. کیونکہ جتنے بھی خواب نامے آپ کو ملتے ہیں کہ فلاں کا خواب نامہ جی سچا خواب نامہ، یہ فلانا خواب نامہ ہے، یہ خواب نامہ یوسفی ہے، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے، یا یہ فلاں چیز کا خواب نامہ ہے، یہ اسلامی خواب نامہ ہے، یہ ابن سیرین جو ہے رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے جو کہ تعبیر الرؤیا کے نام سے یہاں پہ آپ کو مل جائے گی مارکیٹ میں. تو میں نے ساری کتابوں کا بھی مطالعہ کیا. میں ان لوگوں سے ملا، ظاہر ہے کہ جنہوں نے مجھے خوابوں کی تعبیر سکھائی، میں نے سیکھی بھی صحیح خوابوں کی تعبیر ان سے کرنی کہ کس طرح سے خوابوں کو انٹرپریٹ کیا جانا چاہیے. اور پھر میں نے غور و فکر بھی کیا، خود بھی سوچا. یہ نہیں تھا کہ صرف ان کی ہی باتوں پہ رلائے کر کے بیٹھ گیا، میں نے خود اس کو بہت زیادہ ڈیٹیلڈ ایکسپلور کیا اس فیلڈ کو. میں تھوڑا سا رکا ہوا اس لیے تھا کہ میں چاہ رہا تھا کہ ہمارے 1000 سبسکرائبرز ہو جائیں، کیونکہ یہ چینل میں نے غریب لوگوں کی اور نیڈی لوگوں کی جو ضرورت مند ہیں تو ان لوگوں کے لیے فنڈز ریز کرنے کے لیے بنایا تھا. تو میں چاہ رہا تھا کہ ہمارے جو ہے وہ آرز پورے ہو جائیں، واچ آرز پورے ہو جائیں، اور سبسکرائبرز پورے ہو جائیں، تو اس کے بعد میں یہ کنورسیشن شروع کروں. مگر یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں پہلے ہی شروع کر دوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ مالک ہے، اگر میری قسمت میں لکھا ہوگا کسی کی ہیلپ کرنا اس کے تھرو تو وہ ہو جائے گی. آپ لوگ میرا ساتھ دیجیے، کنٹریبیوشن ہوگا آپ کی طرف سے بھی کہ آپ سبسکرائب کیجیے اور سبسکرائب کروائیں اور لوگوں کو بھی، تاکہ ان لوگوں تک بھی یہ بات بھی پہنچ جائے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس صدقہ جاریہ میں آپ لوگ بھی میرے ساتھ شریک ہو جائیں، اور جو اس کے فنڈز آئیں گے، اگر کسی کی مدد ہوگی تو ہم سب جو ہیں اللہ تعالیٰ کو، آپ لوگوں کو بھی جو ہے اس کا اجر ملے گا، کیونکہ آپ لوگوں نے اس چینل کو پروموٹ کرنے کے لیے ایفرٹ کی ہوگی. تو اپنی طرف سے میں پوری کوشش کر رہا ہوں. آئی ایم اسٹڈنگ ڈے نائٹ، میں سارا دن رات میں پڑھتا رہتا ہوں، سوچتا رہتا ہوں، چیزوں کے اوپر غور کرتا ہوں. اور پھر میں جو ہے لیکچرز جو ہے اپارٹ فرام کہ میں انگلش ڈپارٹمنٹ میں اسسٹنٹ پروفیسر ہوں اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں، تو میں اپنا سلیبس کی جو چیزیں ہیں وہ بھی میں نے پڑھنی ہوتی ہیں. ان کا بھی چینل بنایا ہوا ہے کہ جو لوگ ایم اے انگلش کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں، پرائیویٹ اسٹوڈنٹس ہیں، تو اگر وہ فری آف کاسٹ جو ہے وہ ٹیوشنز نہیں افورڈ کر سکتے ہیں تو وہ وہاں پہ جا کے مجھ سے لنک لے سکتے ہیں آپ کمنٹ سیکشن میں، تو وہاں پہ جا کے آپ جو ہے وہ اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں انگلش کو. تو اب اس پہ جو ہے خوابوں کے اوپر جو ہے سب سے پہلی چیز میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میرا پرسنل ایکسپیرینس کیا رہا کہ فرام دا ویری چائلڈہڈ مجھے سپر نیچرل چیزوں کو جاننے کا اور مسٹریز کو جاننے کا شوق تھا. کہ ایسی چیزیں جو کہ عام لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہیں، یا جنات ہیں، یا بہت ساری چیزیں ہیں، تو میں ان کو جان کے دیکھوں کہ ان میں آخر کیا ہے سب کچھ. تو جب میں بہت چھوٹا تھا تو مجھے اکثر ایک خواب آیا کرتا تھا. اب وہ خواب بہت عرصہ ہو گیا، ظاہر نہیں آیا. جب میں بڑا ہوا تو وہ خواب آنا بند ہو گیا. بچپن میں ایک خواب آتا تھا کہ ہمارا بہت بڑا گھر تھا، تقریباً 10.25 کنال کا گھر تھا ٹوٹل. تو اس میں جو ہمارے گھر میں جو بیک پہ جو رومز تھے، جو پھوپھی کے کمرے تھے میری، تو میں اکثر مجھے خواب میں یہ آتا کہ میں ان کے دروازے کے باہر جو ہے میں کھڑا ہوا ہوں، اور دروازے کے جو کارنر نظر آ رہا ہوتا تھا اس کارنر کے اندر ایک مجھے ایک دم سے سفید سی روشنی نظر آتی تھی، اور اس روشنی جب وہ ختم ہوتی تھی تو وہاں پہ ایک بندہ کھڑا ہوا مجھے نظر آتا تھا. اس کی اس طرح سے مچھیں ہوتی تھیں اور سانولا رنگ ہوتا تھا اس کا، جو میں نے اس کو کبھی دیکھا ہوا نہیں تھا. اور ابھی بھی جب میں امیجن کرتا ہوں تو آئی ہیو نیور سین دیٹ پرسن، میں نے کبھی اس بندے کو نہیں دیکھا زندگی میں. اور بس روشنی سی ہوتی تھی، اور پھر وہاں پہ بندہ مجھے کھڑا ہوا نظر آتا تھا، اور مجھے یہ پتہ لگتا تھا کہ ایک جن ہے یہ کوئی. اور میں پھر ڈر جاتا تھا، اور میں خواب میں ہی، اور میں بھاگتا تھا تیزی سے وہاں سے کہ کسی طرح سے میں سے بچ جاؤں. اور پھر میری آنکھ کھل جاتی تھی. اور یہ ایک مرتبہ نہیں، یہ کئی مرتبہ خواب ریپیٹ ہوتا تھا. تو مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس کے پیچھے کیا ریزن ہے، کیا نہیں ہے، کس چیز کی انڈیکیشن دی جا رہی ہے، کیا نہیں دی جا رہی. پھر خیر عرصہ گزر گیا. آئی گاٹ مائی کمپلیٹڈ مائی ایجوکیشن ان پاکستان. میں پاکستان میں پڑھا. اس کے بعد آئی وینٹ ٹو انگلینڈ. میں انگلینڈ چلا گیا. میرے ساتھ کبھی کوئی قابل ذکر واقعہ اتنے زیادہ پیش نہیں آئے. ایک دو واقعات ایسے پیش آئے کیونکہ مجھے کچھ وظائف وغیرہ کرنے کا شوق تھا. جب میں اسکول لیول یا کالج لیول پہ تھا تو میں چھپ کے وظائف کی کتابیں پڑھتا اور وظائف وغیرہ کیا کرتا تھا. تو کچھ ایکسپیرینسز ایسے ہوئے کہ جن کو میں ڈرا تو نہیں،
مگر یہ ہے کہ وہ میری زندگی کا ایک میموری کا ایک پراپر حصہ بن گئے وہ ایکسپیرینسز، سپر نیچرل ایکسپیرینسز، جو کہ بالکل جاگتے ہوئے ہوئے مجھے، سوتے ہوئے نہیں ہوئے. تو وہ مجھے یاد رہے وہ ایکسپیرینسز. کئی لوگ ایسے تھے کہ عامل جو ہوتے ہیں میں ان سے بھی ملا. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ کو کہتے ہیں کہ جی فلاں بندہ ہے جو بڑا پہنچا ہوا بزرگ ہے، فلاں بندہ ہے بڑا پہنچا ہوا عامل ہے، کوئی یوں ہے کوئی یوں ہے. تو میں تھوڑا سا اسٹارٹنگ میں وین آئی واز ناٹ ان دس فیلڈ تو میں تھوڑا سا ہیزیٹیٹ کرتا تھا، ڈرتا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، کیسے لوگ ہوں گے، کیا کہیں گے کیا نہیں کہیں گے. تو میں جاتا نہیں تھا کسی کے پاس. تو ایک مرتبہ اس طرح سے ہوا کہ میں جو ہے اپنی ڈپارٹمنٹ میں جیسا پڑھاتا تھا جب میں اسلام یونیورسٹی میں، جب میں نے انگلینڈ سے واپس آ کے میں نے اسلام یونیورسٹی جوائن کر لی. تو اس وقت جو ہے اردو ڈپارٹمنٹ میں ایک پروفیسر صاحبہ تھیں اور ابھی بھی ماشاءاللہ وہ ہیں. تو انہوں نے مجھے اپنا بیٹا بنا لیا اور میں ان کا نام ابھی مینشن نہیں کروں گا. بہرحال تو ان کی طرف سے مجھے جو ہے یہ پراپر علم نالج جو ہے یہاں سے ملا کہ انہوں نے سب سے پہلے تو مجھے وہ جو میرے ایکسپیرینسز تھے ان کے بارے میں مجھے بتایا کہ بیٹے آپ نے جو یوں دیکھا تھا وہ سارا یوں تھا، سارا انہوں نے پورا وہ چیزیں ایکسپلین کی مجھے. اور اس کے بعد انہوں نے مجھے میرے گھر کا وہ پورشن بتا دیا، حالانکہ وہ کبھی زندگی میں میرے گھر نہیں آئی تھیں. اور جن کمروں میں وہ ایکسپیرینسز مجھے ہوئے تھے ان کمروں کا بھی تعلق یہ تھا کہ ان کمروں میں بھی کبھی ایسی کوئی کیفیت نہیں تھی جو کہ میں بیان کرنے جا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ کے گھر کے کارنر میں مجھے ایک کمرہ نظر آ رہا ہے، اور وہ کبھی شی ہیڈ نیور بین ٹو مائی ہوم. تو وہ انہوں نے کہا کہ آپ کے گھر کے کارنر میں مجھے کمرہ نظر آ رہا ہے جس کی دیواروں کا پلستر اکھڑا ہوا ہے، جس کا فرش ٹوٹا ہوا ہے اور دروازوں کے تختے بھی اکھڑے ہوئے ہیں. تو اس کمرے کی صفائی کروا دیجئے. تو میں جس پہ ایک دم سے میرے دل میں خیال آیا کہ ایسے ہی جو ہے وہ مینس کہ ایگزیکٹ الفاظ یہ تھے کہ ایسے ہی مار رہی ہیں، مینس چھوڑ رہی ہیں ایسے ہی، جس طرح ایسی تکے لگا رہی ہیں. میرے گھر میں ایسا کون سا کمرہ ہے کہ جس کی یہ کنڈیشن ہو. تو آئی نیور تھاٹ اباؤٹ دیٹ کہ باقی ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے. تو آئی جسٹ دل میں خاموش رہا کیونکہ میں کسی کو کہتا نہیں. بعد میں نے انہیں بتایا کہ میں نے دل میں پہلی دفعہ کیا سوچا تھا آپ کے بارے میں. تو بڑی ہنسی اس بات پہ. تو شی ہیڈ بین دا ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ، وہ ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ بھی رہیں بعد میں یونیورسٹی میں. تو ناؤ شی از ریٹائرڈ. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ میں نے دل میں سوچا ان کی خیر باتیں میں سنتا رہا. جب وین آئی کیم بیک ہوم، میں واپس آیا تو میں نے آ کے میری والدہ جو تھیں تو وہ بیٹھی ہوئی تھیں. تو میں نے ان کو کہا کہ میں نے کہا کہ امی میڈم جو ہیں فلاں آپ نے جانتی ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں ایک مرتبہ ملاقات ہوئی تھی ان سے ماموں کے گھر میرے. تو انہوں نے کہا کہ ان کے گھر تھوڑا بہت ان کا آنا جانا تھا، کبھی میں اس کو پرسنلی نہیں جانتی ہوں مگر یہ ہے کہ ملاقات ایک مرتبہ ان سے ہوئی تھی وہاں پہ. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے گھر کا ایک کمرہ جو ہے وہ اس طرح کی کنڈیشن میں ہے اور گھر کے کارنر میں ہے وہ کمرہ. تو مائی مدر واز لائنگ، بیڈ پہ لیٹی ہوئی تھی. تو ایک دم سے اٹھ کے بیٹھ گئیں اور کہنے لگیں کہ وہ تو سرونٹ کوارٹر ہے ہمارے گھر کا. اور وہ سرونٹ کوارٹر ایسا تھا کہ جس کو میں نے فار 15 ایئرز نہیں دیکھا تھا. میں 15 سال تک وہاں پہ نہیں گیا. تو انہوں نے کہا ایگزیکٹلی وہی حالت ہے کہ فرش بھی ٹوٹا ہوا ہے، جو کہ میں نے بعد میں جا کے دیکھا تو بالکل وہی حالت تھی. اس کے دیواروں کے پلستر بھی اکھڑے ہوئے ہیں، فرش بھی ٹوٹا ہوا ہے، دروازوں کے تختے بھی اکھاڑ دیے ہوئے ہیں. تو اس کے اندر جو تھا وہ کوڑا کر کے ڈال دیتی تھی جو ساتھ والوں کی، جو ہمارے چچا کے گھر جو مائی کام کرتی تھی. تو دروازہ کیونکہ اور کوئی پھینکنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی تو اس کوارٹر میں ڈال دیتی تھی. سرونٹ کوارٹرز پرانے زمانے کے، کیونکہ گھر ہمارا بنا تھا 1949 میں. تو یہ اٹس اے ویری اولڈ ہاؤس. تو اس میں یہ تھا کہ میں اس پورشن میں، کیونکہ پھر بیچ میں ظاہر ہے پھر تھوڑا بہت یہ ہے کہ بیچ میں والز آ گئیں. اندر سے تو ملا ہوا ہے گھر مگر بیچ میں پھر یہ ہے کہ باہر سے جو ہے والز آ گئیں تو پورشنز علیحدہ علیحدہ ہو گئے سب کے. تو اس پورشن کی طرف میں کبھی بھی نہیں گیا تھا فار لائک 1995 کے بعد. میں جو ہے وہ تقریباً 10-15 سال میں اس سائڈ پہ نہیں گیا تھا، 10 سال نہیں گیا تھا. تو میں نے کہا کہ ایسی غلط کہہ رہی ہیں، تو ایسا نہیں ہے. تو والدہ نے بتایا کہ وہاں کی واقعی وہاں پہ کچھ ہے. تو آئی واز ریئلی اسٹانشڈ کہ یہ پھر کس طرح پاسبل کس طرح ہو سکتا ہے. مجھے یہ لگتا تھا اس سے پہلے کہ شاید یہ لوگ جو ہوتے ہیں نا مائنڈ ریڈنگ کر کے، اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں مائنڈ ریڈنگ کر لیتے ہیں اور وہ ان چیزوں تک پہنچ جاتے ہیں. بٹ دیٹ واز ناٹ مائنڈ ریڈنگ، کیونکہ میرے مائنڈ میں وہ امیج تھا ہی نہیں، مجھے پتہ ہی نہیں تھا اس چیز کا.
तब मुझे इंटरेस्ट मज़ीद डेवलप हुआ। मैंने कहा कि मैं भी इसको जान के देखूं कि आखिर इसमें सब कुछ है क्या। तो हमारी एक रिश्तेदार थी, वो भी इस चीज़ में बहुत इन थी। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि खाला आप किस तरह से, ये क्या, ये मुझे भी सिखाएं ये चीज़। तो मैंने मैडम से भी बात की, मैंने कहा कि मैडम मुझे भी सिखाई है। तो उन्होंने कहा कि खाला ने मुझे जवाब दिया कि बेटा ना तो ये कोई सिखाता है और ना ही कोई सिखा सकता है, ये अल्लाह की तरफ से इल्म होता है, जिसको अल्लाह चाहता है उसको अता कर देता है। तो मैंने जिस पे कहा कि अच्छा चले मैं भी इसको एक्सप्लोर, क्योंकि मेरा पर्पस जो था वो इसका ये था कि अगर मुझे ये इस तरह की कोई हासिल हो जाए चीज़, तो मैं किसी की मदद कर पाऊँ। क्योंकि बहुत सारे लोग मैं देखता था जो कि बहुत तकलीफ़ों में थे या परेशानियों में थे, और अभी हैं। मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं इतना कुछ स्ट्रांगली उस चीज़ के ऊपर कर पाऊँ, कुछ हल कर पाऊँ। आटे में नमक के बराबर कह लें कि इससे ज़्यादा मैं नहीं जानता हूँ। मगर ये है कि जिन लोगों ने मुझे गाइड किया, उनमें बाबा याहिया ख़ान जो लाहौर में होते हैं, वो मेरे समझ लें कि गाइड करने वालों में से एक हैं। सरफराज अली शाह साहब हैं जिन्होंने मुझे गाइड किया। और उनके अलावा जो हैं मैडम, तो ऑब्वियसली उन्होंने मुझे बेटा बनाया। और भी बहुत सारे बुज़ुर्ग थे जिन्होंने प्रॉपरली मुझे जो है कभी बहुत प्यार से गाइड किया, इनकार नहीं किया अगर मैंने उनसे कुछ मांगा। तो उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि जाओ यहाँ से, तो इस तरह से कभी भी नहीं हुआ, और सब ने बहुत प्यार से ट्रीट किया मुझे। तो ख्वाबों का मैंने ये देखा कि जब मैं कोई ख्वाब जाके बताता कि मैंने मैडम एक ख्वाब देखा है, तो उसमें ये नहीं होता था कि वो मुझे कह दें कि बेटा आप कल आइएगा, मैं कल आपको बता दूंगी। तो उन्होंने सिर्फ यूं करके थोड़ा सा इमेजिन, थोड़ा सा यानी कि आप के कि यूं करके थोड़ा सा ऊपर यूं बस देखा, और उसके बाद उन्होंने मुझे बता दिया कि बेटे आपने ये चीज़ देखी है। यानी कि मेरा ख्वाब, मुझे माइन्यूटेस्ट डिटेल्स भी बता दी जाएं कि आपने बेटा ये चीज़ देखी है और ये चीज़ इस तरह से है। और इवन कपड़ों का कलर, किसी के कपड़े अगर कपड़े देखे हैं तो कपड़ों का कलर भी बता दिया जाए कि बेटा उस शख्स ने ये कलर जो था, इस रंग के कपड़े पहने हुए थे, उसकी दाढ़ी ऐसी थी। यानी कि जो बातें मैं बिल्कुल गैर ज़रूरी समझूं, वो बातें भी मुझे बता दी जाएं। तो इस चीज़ से मेरा इंटरेस्ट जो था वो बहुत ही समझ लें कि बहुत ही पीक पे पहुंच गया। मैंने कहा पता नहीं क्या ये किस तरह से वर्ल्ड है। तो मैंने मैडम से कहा, मैंने कहा मैडम मुझे सिखाएं। तो उन्होंने भी वही एग्जैक्टली बात की कि बेटे ये अल्लाह की तरफ से होता है। तो मैंने कहा कि फिर मैं किस तरह सीख सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह बेहतरी करेगा। पढ़ने के लिए चीज़ें वगैरह भी दी, मैं ट्राई करता रहा। बहरहाल तो बचपन में तो ज़ाहिर है मैं जिन्नात से डरता रहा। बाद में ये था कि मैं क्योंकि इतना ट्राई किया, इतना कुछ किया, कि इतने एक्सपीरियंसेस हुए कि अब तो अनकॉन्शियस में भी वो एक्सपीरियंसेस चले गए हैं कि जो चीज़ें थी इस तरह की। तो अब तो डर नहीं लगता है इन चीज़ों से मुझे, कि जिन्नात से या इनसे कोई एज सच, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ दीज थिंग्स एनी मोर। तो फिर मैंने इस चीज़ को एक्सप्लोर किया। ख्वाबों का जब मैं पूछता था कि मैंने ख्वाब में कुछ चीज़ देखी, तो उसकी इंटरप्रिटेशन मुझे बताई जाती थी, और मैं उसको फिर ऑब्वियसली मैं पूरी की पूरी जो है फॉर 10 ईयर्स, 10 साल हो गए मुझे, मैं वो सारी की सारी जो चीज़ें थी अपने माइंड में फिर सेव करता आया कि क्या क्या मुझे किस किस तरह से बताया जाता है और किस तरह से नहीं होता है चीज़ों का हिसाब किताब। फिर मैंने किताबें भी पढ़नी शुरू कर दी, बहुत सारी किताबें बहुत कई साल पहले से पढ़नी शुरू की, जिसमें इब्न सीरीन की ताबीर रोया भी पढ़ी, और किताबें भी पढ़ी, अंग्रेज़ राइटर्स की किताबें भी पढ़ी, ऑथर्स की। मेरे पास अभी भी बहुत बड़ी कलेक्शन मौजूद है किताबों की। और उसके अलावा जो है मैंने फिर ख़ुद भी इस पर बहुत गौर व फिक्र किया और इस फील्ड को एक्सप्लोर किया, और कुरान मजीद और अहादीस में जो है रेफरेंसेस वो भी देखे। और उसके बाद जो है फिर प्रॉपर मैं इस फील्ड में आया कि किस तरह से ख्वाबों को इंटरप्रेट किया जाए। दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स जो कि मैंने सीखी। सिर्फ यही नहीं था कि ख्वाबों का ही इल्म सीखा, मुझे शौक़ था इसके अलावा कश्फ का। कश्फ के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि कश्फ ये होता है कि एक बंदा जो मैडम के पास भी था माशाल्लाह, तो उसमें ये चीज़ होती है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ, अब इसमें कश्फ की कई फॉर्म्स हैं, जिसमें सबसे समझने के लोएस्ट फॉर्म क्या है कि आपको ख्वाब में कोई चीज़ नज़र आ जाए और वो पूरी हो जाए। फिर ये होता है कि आपको ख्वाब में नज़र ना आए, आपको जागते हुए नज़र आ जाए। यानी कि आपको, आप आंखें बंद करके बैठे हैं, कोई अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो आपकी आंखों के सामने बिल्कुल ऐसे चले जिस तरह से
خواب دیکھ رہے ہیں مگر آپ اس وقت سو نہیں رہے ہیں، آپ جاگ رہے ہیں اور آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ سارا منظر آ جائے. یہ ہوتا ہے جو کہ اللہ کی طرف سے کشف جسے کہا جاتا ہے کہ عطا کر دیا جاتا ہے کسی کو. اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک جسے کہا جاتا ہے کشف اختیاری. کشف اختیاری یہ ہوتا ہے کہ جب چاہیں آپ اپنی آنکھوں کو بند کریں یا کھلی آنکھوں سے آپ وہ سارا منظر دیکھ لیں جو منظر عام انسان کی نگاہ سے اوجھل ہے. اس میں آپ کچھ بھی دیکھنا چاہیں، آپ کوئی پرابلم آ رہی ہے کسی کو، کسی کے ساتھ کوئی جو بھی مسئلے ہیں، چاہے وہ سپر نیچرل کے مسئلے ہیں، جنات کے مسئلے ہیں، کچھ بھی ہیں، یا ان کے اوپر جادو کے کوئی پرابلمز آ رہے ہیں یا کسی بھی قسم کے پرابلمز آ رہے ہیں، تو وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ آپ کے اوپر ایسے اوپن ہو جائیں جس طرح سے. اور کشف کا مطلب جو ہے انگلش میں کیا ہے؟ the lifting of the veil، پردے کا اٹھ جانا. اور اس کی روایات میں جو اولیاء اللہ جو ہیں ان سے بھی واضح ہیں یہ چیزیں. کشف کے جو ہے بہت سارے واقعات آپ کو ملتے ہیں اولیاء اللہ کے پاس، اور اسی طرح سے جو ہے اس کا ذکر جو ہے آپ کو احادیث میں یا روایات میں بھی آپ کو مل جاتا ہے کہیں نہ کہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ چیزیں دیکھ لیا کرتے تھے جو کہ عام انسان کی نگاہ سے اوجھل تھیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام کا میدان جنگ دکھا دیا گیا جب وہ خطبہ دے رہے تھے، تو انہوں نے آواز دی اور آواز بھی ان تک پہنچ گئی جو ان کے سپہ سالار تھے کہ پہاڑ کے پیچھے فوج چھپی ہوئی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہوئی ہیں، اور یہ صرف مسلمانوں میں نہیں ہوئی، نان مسلمس کے اندر بھی یہ چیزیں جو ہیں وہ پائی گئی ہیں. تو یہ ایسی کوالٹیز تھیں یا ایبیلٹیز تھیں جو کہ لوگوں کو ملتی تھی. مگر یہاں پہ تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے کہ مسلمز میں جو کہ پراپرلی اللہ کے کلام کی وجہ سے چلتے ہیں تو وہ نورانی علم کہلاتا ہے، یا وہ اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے جو ہے چیزیں آپ کو عطا کی جاتی ہیں، اور وہ بہت ہی سپیریئر کائنڈ آف تھنگز ہوتی ہیں. مگر اس میں ایک چیز کا ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ اس کو آپ نے بالکل یہ نہیں کرنا ہے کہ کھیل نہیں بنا لینا، یہ کھیل کے لیے نہیں ہے یہ چیزیں. دوسری چیز یہ کہ اس میں آپ کی نیت بھی دیکھی جاتی ہے کہ آپ کے پاس اگر کوئی اختیارات آ جائیں تو کیا آپ ان کو غلط لوگوں کو تکلیف دینے کے لیے یا لوگوں کا کام خراب کرنے کے لیے تو استعمال نہیں کریں گے، یا پیسہ کمانا اپنا ٹارگٹ بنا لیں یا اس طرح کی چیزیں کر لیں، تو ان لوگوں کو پھر وہ جو بزرگ ہوتے ہیں وہ ان کو کچھ دیتے ہی نہیں ہیں. یہ سرفراز علی شاہ صاحب سے جو ہے لاہور میں ہوتے ہیں، تو ان سے جب پوچھا گیا کہ شاہ صاحب آپ کیا ہر کسی کو کچھ دے دیتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم صرف اس کو دیتے ہیں جس کے بارے میں ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ بندہ واقعی جو ہے یہ اس علم کو کسی نیگیٹو کام کے لیے استعمال نہیں کرے گا، یا کسی کو تکلیف دینے کے لیے استعمال نہیں کرے گا، یا کسی کا پیسہ کمانے کے لیے، یا اس طرح کا اس کا ٹارگٹ نہیں ہے، تو پھر ہم اس کو جو ہے وہ ضرور جو ہے کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں. تو میں نے اس چیز کو ایکسپلور کرنا شروع کیا، خوابوں کی تعبیر کو. پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ کئی جگہوں پہ ابھی بھی سم ٹائمز جو ہے وہ ڈفرینسز آف اوپینین ضرور ہو جاتے ہیں میرے میڈم کے ساتھ. مگر یہ ہوتا ہے کہ ڈفرینس کہاں پہ آتا ہے کہ کئی جگہوں پہ ہماری انٹرپریٹیشن آلموسٹ سملر بھی ہو جاتی ہے. کہ کسی نے جو اسٹوڈنٹس بھی باز آتے تھے کہ ہم نے یہ خواب دیکھا، تو میں نے کہتا تھا کہ اچھا آپ نے یہ خواب دیکھا ہے، تو میں اس کی انٹرپریٹیشن دیتا تھا. پھر میں کنفرم کرنے کے لیے میڈم سے بھی جا کے پوچھتا تھا کہ میڈم میں نے یہ دیکھا ہے تو اس میں آپ کی انٹرپریٹیشن کیا ہے، تو ان کی بھی اکثر وہی انٹرپریٹیشن ہوتی تھی جو میں نے دی ہوتی تھی. مگر یہ ہوتا تھا کہ ظاہر ہے کشف کی وہ کوالٹی میرے پاس نہیں تھی جو میڈم کے پاس ظاہر ہے، تو میں مائنیوٹس ڈیٹیلز بھی ان سے پوچھنی پڑتی تھی کہ مجھے A to Z پورا خواب بتائیں. اس کے بغیر جو ہے ہم کام نہیں کر سکتے ہیں، ہم نہیں چل سکتے ہیں. اگر آپ مجھے پوری ڈیٹیلڈ جو ہے اس کے بارے میں انفارمیشن نہیں دیں گے، I'll not be able to go on in this particular field. تو میں نہیں بتا سکوں گا آپ کو. اب جتنے بھی خواب نامے ہوتے ہیں اس میں آپ جب دیکھیں گے تو آپ کو بہت سارے لوپ ہولز، بہت ساری پرابلمز ملیں گی. کس طرح سے کہ مثلاً وہ کہتے ہیں جی آپ نے گھوڑا دیکھا. میں اس کو آپ باقاعدہ آپ کو ریفرنسز ریڈ آؤٹ کر کے میں سناؤں گا بکس میں سے، جن سے آپ کو پتہ لگے گا کہ کیا ڈفرینسز ہیں. تو مثلاً آپ کہتے ہیں کہ میں نے ایک گھوڑا دیکھا ہے خواب میں، تو تعبیر رویا جب میں نے پڑھی تو اس کا مطلب گھوڑے کا مطلب جی بیٹا بھی ہو سکتا ہے، گھوڑے کا مطلب دولت بھی ہو سکتا ہے، گھوڑے کا مطلب جو ہے وہ جو ہے آپ کی جو ہے وفاداری بھی ہو سکتا ہے، گھوڑے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے. کچھ 6 قسم کے مطلب دے دیے. اب آپ ان میں سے کس مطلب کو پسند کریں گے اور کیوں؟ یہ چیز سب سے امپورٹنٹ تھی کہ بھئی ہر خواب جو ہوتا ہے وہ یونیک ہوتا ہے. کسی دوسرے کا خواب کسی دوسرے بندے کا ریپیٹ نہیں ہو رہا ہوتا ہے. ہر بندے میں چینجز آتے ہیں، ہر بندے کے خواب میں چینجز آتے ہیں.
تو آپ ایک کتاب سے اٹھا کے اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے کہ آپ فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں جی آپ نے خواب میں سانپ دیکھا یا آپ نے خواب میں سے فار ایگزامپل گھوڑا دیکھا. تو اس میں فرائڈ نے جو ہے ایک بات جو ہے وہ یہ کی، فرائڈ نے کہا کہ ڈریمز آر اے رائل روڈ ٹو دی انکانشیس. ڈریمز جو ہیں انکانشیس تک پہنچنے کی رائل روڈ ہے. انکانشیس کو بھی ہم اسی لیکچر کے اندر جو ہے آگے کہیں ڈسکس کریں گے ابھی، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے پارٹس میں چلے گا یہ لیکچر جو ہے خوابوں کی تعبیر سے ریلیٹڈ. تو اس میں آپ جو لوگ انٹرسٹ ہیں وہ ضرور سنتے جائیں، ان کا نالج بھی امپروو ہوگا اور ان کو خوابوں کی تعبیر سیکھنے کا بھی موقع ملے گا. تو ٹیری گلٹن نے اپنی کتاب میں لٹریری تھیوری اینڈ انٹروڈکشن میں اس نے کہا کہ اگر آپ خواب میں ایک گھوڑا دیکھتے ہیں تو اس کی دم کے ساتھ ایک ٹیگ نہیں لگا ہوا ہوتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے. یو ہیو ٹو ڈسائفر اینڈ ڈیکوڈ دا تھنگس. آپ کو چیزوں کو ڈسائفر کرنا ہے، ان کے ہڈن میننگز فائنڈ آؤٹ کرنے ہیں، کوڈنگ ان کی ختم کر کے ان کی ڈی کوڈ کرنا ہے ڈریمز کو. تو جب تک کہ ڈی کوڈنگ نہیں ہوگی وہ کہتا ہے آپ کو مطلب سمجھ نہیں آئے گا. تو یہ بہت امپورٹنٹ ایک سائیکالوجی کا پوائنٹ تھا. اب اس میں آپ کو تھوڑی سی اگزامپل دیتا ہوں. اگر آپ نے گھوڑا دیکھا خواب میں، اکثر بچے آتے ہیں اور آ کے مجھ سے کہتے ہیں سر ہم نے خواب میں یہ دیکھا. تو میں کہتا ہوں بیٹے یہ کوئی جواب نہیں ہے، یہ کوئی خواب نہیں ہے آپ کا کہ آپ کہیں میں خواب میں یہ دیکھتا ہوں، یہ میں نے یہ دیکھا. میں کہتا ہوں آپ ایک خواب اٹھائیں اور اس کو اے ٹو زی جو آپ کو یاد ہے، جو چیزیں آپ کو یاد ہیں وہ آپ جو ہے مجھے بتائیں. کیونکہ میڈم کا حساب کتاب اس طرح تھا کہ بعض چیزیں میرے ذہن سے نکل جاتی تھیں، میں بھول جاتا تھا خواب بتاتے ہوئے، جس طرح بھول جاتے ہیں خواب پورا. تو وہ میڈم مجھے بتا دیں کہ بیٹے اس خواب میں آپ نے فلاں چیز بھی دیکھی تھی، تو میں کہتا پھر مجھے یاد آتا تھا کہ ہاں واقعی ایسا تھا. اور یہ ایک مرتبہ نہیں ہوا، کئی مرتبہ ہوا. تو اس لیے پھر مجھے یقین آ گیا. اب کوئی یقین نہیں کرے گا اس بات پہ، بہت سارے لوگ کہیں گے کہ ایسے جھوٹ بول رہا ہے، مگر یہ ہے کہ میں اس پہ حلف دینے کو تیار ہوں کہ یہ بات 100% میں سچ کہہ رہا ہوں، میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں اس بات پہ. تو اس میں اب میں آپ کو تھوڑا سا بتا رہا تھا کہ گھوڑا اگر آپ نے خواب میں دیکھا تو گھوڑا اگر آپ کی طرف آ رہا ہے تو میننگ چینج ہو جائے گا. اگر آپ کی طرف سے منہ کر کے جا رہا ہے واپس تو میننگ چینج ہو جائے گا. اگر آپ کی طرف وہ فرینڈلی وے میں دیکھ رہا ہے تو میننگ چینج ہوگا. اگر وہ آپ کی طرف غصے سے دیکھ رہا ہے تو میننگ چینج ہوگا. اگر وہ گھاس کے میدان میں کھڑا ہے تو میننگ چینج ہوگا. اسی طرح سے وہ بادل آسمان پہ آئے ہوئے ہیں تو میننگ چینج ہو جائے گا. سورج ہے کہ نہیں ہے اس سے بھی میننگ چینج ہوگا. چاند ہے نہیں ہے اس سے میننگ چینج ہوگا. رات کا وقت ہے یا دن کا وقت ہے، شام کا وقت ہے، صبح کا فجر کا وقت ہے، کس ٹائم کا وقت آپ کو دکھایا گیا ہے. اسی طرح سے گھاس کے میدان میں کھڑا ہے یا صحرا میں کھڑا ہے، یا ساتھ پانی ہے یا پانی نہیں ہے. پانی ہے تو اس کا کلر کیسا ہے، آسمان ہے تو آسمان کا کلر کیسا ہے. اسی طرح سے گھاس ہے تو گھاس کا کلر کیسا نظر آ رہا ہے، وہ گھاس کھا رہا ہے، وہ پتلا دبلا ہے یا موٹا ہے، اور اس کی دم کے بال کیسے ہیں، اس کی گردن کے بال کیسے ہیں، اس کا رنگ کیسا ہے، ریڈ ہے، براؤن ہے، وائٹ ہے، بلیک ہے، کون سے رنگ کا گھوڑا ہے. اور کیا آپ اب اس بندے کا خواب جس نے گھوڑے پالے ہوئے ہیں تو اس کا خواب ظاہر ہے اور طرح کا ہوگا. ایک بندہ جس نے گھوڑے نہیں پالے ہوئے ہیں تو اس کا خواب اور طرح کا ہوگا. تو خوابوں میں بھی فرق آئے گا کہ بندے دیکھنے والے بندے کے حساب سے بھی خواب جو ہے وہ چینج ہوں گے. اسی طرح سے اگر جو ہے اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ پہاڑوں کے درمیان میں گھوڑا کھڑا ہوا ہے تو تب بھی میننگ چینج ہو جائے گا. گھوڑا اس کی عمر کتنی ہے اس سے بھی میننگ چینج ہو جائے گا. اور گھوڑا آپ کے ساتھ انڈیفرنٹ ہے تو تب بھی میننگ چینج ہو جائے گا. آپ جو ہے گھوڑے کے قریب جاتے ہیں، خود آپ جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں، اس سے بھی میننگ چینج. تو مینس آپ کو میں سمجھانے کی بات صرف اتنی کر رہا ہوں کہ جتنی بھی مائنیوٹسٹ ڈیٹیلز، چھوٹی سے چھوٹی ذرہ برابر بھی جو ہے چینج آپ کے خواب کے اندر آپ کے پورے میننگ کو چینج کر دیتی ہے. تو آپ یہ کلیم کبھی بھی نہیں کر سکتے ہیں. آپ کسی کتاب کو اٹھا لیں اور اس میں سے پڑھنا شروع کر دیں کہ جی میں نے کتاب میں سے پڑھا اور اس کا مطلب یہ ہے، تو اس لیے کیونکہ میں نے وہاں پہ پڑھ لیا ہے اس لیے مجھے گارنٹی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے، مجھے فلاں نے بتا دیا اس کا مطلب یہ ہے. تو پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ واقعی جو فلاں جس نے بتایا آپ کو، کیا وہ واقعی علم رکھتا ہے خوابوں کی تعبیر دینے کا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو باقاعدہ ایک علم قرار دیا قرآن مجید میں. سورہ یوسف میں اس کی بھی ٹرانسلیشن پڑھوں گا تاکہ آپ لوگ اس کو سن لیں ایک مرتبہ جن لوگوں نے نہیں پڑھی ہوئی سورہ یوسف کی ٹرانسلیشن. تو اس کا بھی ایک لیکچر جو ہے میں اس پہ دے دوں گا. آپ ایک مرتبہ سورہ یوسف کو پڑھیں گے، پھر میں اس کے اوپر انٹرپریٹیشن دوں گا اپنی
تو اس سے آپ کو بہت کچھ جو ہے مزید سیکھنے کو ملے گا، جو کہ اب تک آپ کو، کیونکہ مجھے وہ چیزیں کتابوں میں نہیں ملی تھیں. جتنی بھی کتابیں میں نے پڑھی سورہ یوسف کی انٹرپریٹیشنز کی، تو مجھے وہ چیزیں کتابوں میں نہیں ملیں جو کہ میرے مائنڈ میں آئیں اتنے زیادہ عرصے خوابوں کے بارے میں چیزوں کو ایکسپلور کر کے. تو میں چاہتا ہوں کہ وہ سارا کا سارا علم جو ہے اپنی زندگی میں آپ لوگوں تک پہنچا دوں تاکہ آپ لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں. تو اس میں جو ہے خوابوں کا سلسلہ ایک یہ ہے کہ اس کو تو سب سے پہلی چیز تو یہ مان لیں کہ یہ ایک الگ پلین آف ایگزسٹنس ہے. اس میں تمام ان سپر نیچرل ایلیمنٹس کی ایکسیس ہے جن کی ایکسیس اس دنیا میں زیادہ تر آپ کو نہیں ملتی. یعنی کہ ایک پلین آف ایگزسٹنس یہ ہے کہ جس پہ ہم رہ رہے ہیں، ایک اس سے اوپر ہے، اور اس ورلڈ کو انگلش میں ایسٹرل ورلڈ کا نام دیا جاتا ہے. ایسٹرل ورلڈ. تو ایسٹرل ورلڈ میں فرشتوں کی ایکسیس بھی ہے، مگر فرشتے یہاں پہ اس ورلڈ میں کم آتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس سے اوپر بھی کئی پلینز آف ایگزسٹنس ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 7 پلینز آف ایگزسٹنس ہیں، جس میں سب سے لوسٹ لیول پہ یہ ہمارا والا پلین ہے. اس کے اوپر پھر خوابوں والا ہے، اور اس کے اوپر پھر اور پلینز چلتے ہیں. 5 پلینز اس کے علاوہ ہیں ان کے علاوہ. تو فرشتے جو ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اوپر والے پلینز میں رہتے ہیں آف ایگزسٹنس. دے ڈو ناٹ کم ہیئر ٹو دس ورلڈ یوزلی جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو، اور یا پھر خوابوں کی دنیا میں بھی وہ اس وقت تک نہیں آتے جب تک، یعنی کہ آپ ان نظر آتے تو ہیں، فرشتے تو یہاں پہ موجود ہیں، مگر وہ نظر نہیں آئیں گے. خوابوں کی دنیا میں ہو سکتا ہے کہ کسی کو نظر بھی آ جائیں. پھر کچھ خواب ہوتے ہیں جو شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، جو کہ احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ خواب ہیں شیطان کی طرف سے ہیں، جب وہ آئیں تو ان کا کسی کو ذکر نہ کرو. کچھ خواب جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں، جن کو نبوت کا 46واں حصہ کہا گیا. اب 46واں حصہ خواب کو کیوں کہا گیا نبوت کا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب وحی نہیں آئے گی. تو جو بھی جھوٹا جو بھی یہ بات کرتا ہے کہ میرے اوپر وحی اتری، وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، دجال ہے اور کذاب ہے. نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں لوگ. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرما دیا کہ میرے بعد وحی نہیں آئے گی، وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، ہاں سچے خوابوں کا سلسلہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جاری رہے گا. تو رویا، جو تعبیر رویا جو ہے اس سلسلے میں یہ ہے کہ وہ لکھی گئی کہ بھی خواب جو ہیں. اور 46واں حصہ وہ کہتے ہیں کہ مفسرین کی رائے یہ ہے، علماء کرام کی رائے یہ ہے کہ 46واں حصہ اس طرح سے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو پتہ لگتا ہے کہ احادیث مبارکہ میں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے آپ کو جو پرانی روایات ہیں جتنی بھی، اور جو اس کی جو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو وہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا آغاز ہوا اس سے 6 ماہ قبل، وہ کہتے ہیں کہ جو خواب بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آتا وہ دن کی روشنی کی طرح پورا ہو جاتا. وہ خواب پورا حقیقت بن جاتا، اور وہ 6 ماہ تک اسی طرح سچے خوابوں کا سلسلہ جاری رہا. اور پھر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ وہ سچے خواب تو اللہ کی طرف سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کبھی جھوٹے نہیں ہوتے. ہمارے خوابوں میں یہ ہوتا ہے کہ جو عام انسان کے خواب ہیں اس میں ملاوٹ ہو سکتی ہے شیطان کی، جبکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خوابوں میں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے محفوظ تھے، تو ان میں ملاوٹ نہیں ہوتی. تو اس کے بعد یہ سچویشن ہوئی کہ فار 23 ایئرز 23 سال تک قرآن پاک جو ہے وہ نازل ہوا. تو کہتے ہیں جب 23 کو آپ ڈبل کرتے ہیں تو وہ 46 بنتا ہے، کیونکہ 6 مہینے کا حساب ہے نا، کہ 6 مہینے قبل جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب آتے تھے، تو 23 سال تک وہی نازل ہوئی. تو 6 مہینے، یعنی کہ 23 کو آپ ایک سال کو 2 حصوں میں 6 مہینوں میں ڈیوائیڈ کریں تو وہ ٹوٹل 46 بن جاتا ہے. یعنی کہ سچے خوابوں کا سلسلہ ان ادر ورڈز جاری رہے گا اللہ کی طرف سے جو خواب آتے ہیں. مگر ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی فرما دیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شیطان کی طرف سے بھی خواب ہوتے ہیں. تو اس لیے ایک بندہ جو کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس کو اس خوابوں کا علم عطا کیا گیا، جس طرح سے میں نے میڈم صاحبہ کا ذکر کیا، تو میں چاہوں گا کہ میں ان کو بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ بھی کوئی لیکچر دیں تو میں اپلوڈ کروں گا اس چینل پہ. تو انشاءاللہ اگر انہوں نے اس بات کی اجازت دی تو میں ضرور ان کا لیکچر جو ہے وہ کچھ اپلوڈ کیا کروں گا یا کر دوں گا.
تو اس میں یہ تھا کہ آپ جو ہے جب خواب دیکھتے ہیں تو اس کو انٹرپریٹ اسی بندے سے کروائیں جو کہ واقعی اس کی باقاعدہ انٹرپریٹیشن کرنی جانتا ہو. ہر بندے کے پاس آپ نہ جائیں، کیونکہ اس میں بھی مفسرین کی رائے ہے کہ اگر کوئی غلط قسم کی انٹرپریٹیشن بتا دی جائے تو وہ پوری ہو سکتی ہے. اور اس میں کچھ روایات سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کوئی برا خواب دیکھو تو بائیں طرف منہ کرو. اور اب اس بات پہ میں اپنی پرسنل بات کروں گا کہ مجھے نہیں معلوم ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں فرمایا، مگر جو کچھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا وہ حق ہے، سچ ہے، وہ ہے. آپ اس کو بلا جھجک جو ہے وہ اس کو آپ وداؤٹ ہیزیٹیشن آپ ایکسیپٹ کریں کہ ایسا ہی ہے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بائیں طرف منہ کرو، 3 مرتبہ تھوکو یا تھتکارو، تھو 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 کہو، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو 3 مرتبہ، یا پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن شرہا یہ پڑھو 3 مرتبہ، اور پھر داہنی کروٹ پہ سو جاؤ تو اس خواب کا برا اثر نہیں ہوگا. اور کسی سے ذکر بھی نہ کرو، یہ بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، جس سے اس بات کی تعبیر یا اس بات کی جو میں بات کر رہا تھا کہ آپ کسی کو اس کا ذکر نہیں کریں سوائے اس کے کہ جو واقعی آپ کا خیر خواہ ہو اور وہ خوابوں کی تعبیر بھی جانتا ہو. آپ ایسے ارے غیرے کو ذکر نہ کریں خواب کا جو کہ علم نہیں رکھتا اس سلسلے میں، کیونکہ مفسرین کے مطابق رائے یہ ہے یا جو علماء کرام ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی غلط انٹرپریٹیشن دے دے، یہ ابن سیرین کی کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے کہ غلط انٹرپریٹیشن دے دے گا تو وہ غلط ہو جائے گا، ویسا ہی ہو جائے گا اس کے ساتھ. جو انٹرپریٹیشن خواب کی کسی نے غلط دے دی تو وہ غلط ہو جائے گا اس کے ساتھ. تو اس سے بچنے کے لیے آپ اوائڈ کریں کہ ہر کسی کو آپ اپنے خواب نہ سنائیں. ہاں پرسنل میسج میں جس طرح سے آپ بھیج دیں، کوئی چیز بھیج دیں یا وہ بھیج دیں، وہ ایک علیحدہ چیز ہو جاتی ہے. مگر آپ کسی کو اس طرح سے نہ کریں کہ کسی کو پرسنلی آپ جو ہے وہ اپنے خواب بتاتے پھر رہے ہیں ہر کسی کو. تو یہ آپ 100% میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اوائڈ کریں گے اس چیز کو. تو اس میں ایک تو میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ جو برے خواب ہیں وہ شیطان کی طرف سے ہیں. ان کو ایک خواب ہوتے ہیں جو آپ کے روزمرہ کے معاملات کے بھی آتے ہیں، جس طرح سے آپ نے جو کچھ بھی دن بھر میں کیا وہ خواب اکثر آپ کو بھول جائیں گے. اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو خواب آتے ہی نہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اکثر سے میں پوچھتا ہوں کہ آپ کیا فجر کی نماز پڑھتے ہیں، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ اکثر ان میں سے کہتے ہیں کہ نہیں. تو میں کہتا ہوں کہ جب آپ فجر کی نماز پڑھتے ہیں وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ جس وقت آپ کو یوزلی خواب آ رہے ہوتے ہیں. جب آپ روزانہ اٹھیں گے تو آپ کو خواب یاد رہیں گے اس ٹائم آئے ہوئے. ایک تو یہ پوائنٹ ہوتا ہے کہ آپ کو فجر کے ٹائم جو خواب آتے ہیں اگر آپ اس ٹائم اٹھتے ہیں نماز کے لیے تو وہ خواب یوزلی آپ کو یاد رہ جاتے ہیں. اگر آپ نے الارم لگایا ہوا ہے تو الارم سے آپ جب اٹھتے ہیں تو آپ کو وہ خواب یاد رہتے ہیں. تو روزمرہ کے معاملات کے خواب علیحدہ ہو گئے. مگر اب لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ سب کچھ جو ہوتا ہے آپ کے انکانشیس میں ہوتا ہے اور وہاں سے آ جاتا ہے، اور آپ لاشعور جسے آپ کہتے ہیں اردو میں کہ لاشعور میں ہوتا ہے، وہی چیزیں آپ خواب میں دیکھتے ہیں، اور جو آپ نے دن بھر میں کیا ہوتا ہے جو آپ سوچتے رہتے ہیں وہی آپ کو خوابوں میں آ جاتا ہے. تو اس میں میرا جواب یہ ہوگا کہ جو لوگ اس پہ یقین نہیں رکھتے تو وہ میرے پاس آ جائیں اور میں ان کو صرف ایک اللہ کا نام پڑھنے کے لیے دے دوں گا، اور وہ اس کو تقریباً مہینہ 2 مہینہ، وہ مہینہ بھی پڑھ لیں. میں کہتا ہوں بہت بڑی بات ہے، مہینہ کیا میں کہتا ہوں 10 دن بعد ہی ان کو ایکسپیرینس ہونا شروع ہو جائے گا. خواب اتنے عجیب و غریب خواب آئیں گے کہ آپ کو بھولیں گے ہی نہیں. اور یہ میں نے آزمایا ہوا ہے، کئی لوگوں پہ آزمایا ہوا ہے. تو آپ کو تب یقین آتا ہے کہ اللہ کے ناموں کا بھی افیکٹ ہوتا ہے پراپر. اور اسی طرح سے خوابوں کی جو خواب جو ہوتے ہیں وہ ہماری سوچ سے باہر آتے ہیں. تو آپ کو ایک میری ریکویسٹ یہ بھی ہے کہ آپ اپنی طرف سے جو ہے وظائف شروع نہ کر دیا کریں. اس کے لیے بھی اجازت کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ کچھ وظائف جو ہوتے ہیں وہ جلالی قسم کے ہوتے ہیں، وہ آپ کی پرسنالٹی کے سے مطابقت نہیں بھی رکھتے ہیں. یہ میرا کلیم نہیں ہے، یہ بہت سارے علماء کا بھی کلیم ہے اور سرفراز علی شاہ صاحب کا بھی ہے. اور میں یہ کیا کرتا تھا کہ جب مجھے میڈم کوئی چیز پڑھنے کے لیے دیتی تھیں، وہ 100 مرتبہ دیتی تھی تو میں 1000 مرتبہ پڑھتا تھا کہ شاید جلدی مجھے چیزیں آ جائیں گی، جلدی میں سیکھ لوں گا. تو میں دن رات جو ہے محنت کرتا تھا. تو بعد میں جا کے مجھے ریئلائز ہوا کہ جو کچھ انہوں نے کہا تھا وہ ٹھیک تھا اور میں غلط تھا. میں نے بہت ساری جگہوں پہ جلد بازی بھی کی، میں نے بہت ساری جگہوں پہ، مگر ایونچولی جو ہے وہ میں اس بات پہ پہنچا کہ جو کچھ انہوں نے کہا تھا وہ ٹھیک تھا، جہاں میں غلط تھا. دوسری بہت امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ اس میں جب میں کوئی بھی چیز سنتا
جب میڈم سے ڈسکشنز ہوتی میں باقاعدہ ان سے آرگیو کیا کرتا تھا، ان سے جس سے سمجھ لیں کہ میں پراپر علمی مباحث جو ہے ان میں الجھ جاتا تھا ان سے. میں وہ سم ٹائمز ناراض بھی ہو جاتی تھیں، مگر کیونکہ بیٹا بنایا ہوا تھا تو کچھ کہتی نہیں تھیں، مگر یہ ہے کہ سم ٹائمز ناراض ہو جاتی تھیں کہ تم بہت کوسچن کرتے ہو. تو مگر میں چیزوں کو لاجکس کے ذریعے دیکھنے کی کوشش کرتا تھا، کیونکہ میں انگلینڈ سے پڑھا ہوا تھا اور مجھے بتایا گیا تھا کہ جی لاجکس اور ریزنز کے بغیر آپ نے کسی چیز کو نہیں ماننا. آپ ہر چیز پہ کوسچن اٹھائیں گے، ہر چیز کو ایکسپلور کریں گے، سوچیں گے، غور کریں گے، اور جس کا لاجک نہیں ہے آپ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. عقل تو نہیں مانتی کہ کوئی کسی کا خواب بھی دیکھ لے. عقل اس چیز کو نہیں مانتی. عقل اس چیز کو بھی نہیں مانتی کہ کوئی کس ٹائم کیا کر رہا ہے اس کو دیکھ لیا جائے کہ کون کہاں پہ ہے. اس کو بھی نہیں مانتی عقل. تو جو اللہ والے ہیں وہ دیکھ بھی لیتے ہیں اگر وہ دیکھنا چاہیں، مگر یوزلی اللہ والے جو ہے وہ کسی کے معاملات میں انٹرفیئر نہیں کرتے. یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ وہ کسی کو اس طرح وہ اپنی ان چیزوں کو ایکسپوز کرتے نہیں پھرتے ہیں کہ ہم جو ہے ہمارے پاس یہ ہے، ہمارے پاس وہ ہے، ہمارے پاس وہ ہے. وہ کبھی بھی نہیں کریں گے. تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ اجازت کی ضرورت ہوتی ہے وظائف کے لیے، تو آپ اجازت کے بغیر نہ کریں. دوسری چیز جو تھی انہوں نے کہا کہ بیٹا جہاں پہ عقل کی حد ختم ہوتی ہے وہاں پہ روحانیت کی جو منزل ہے وہ وہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے. روحانیت وہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے جہاں پہ عقل ختم ہو جاتی ہے. تو اسی طرح سے جو ہے اس کو اقبال جو ہے علامہ اقبال نے بھی اس چیز پہ بڑا خوبصورت ایک شعر کہا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. اب میں ہو سکتا ہے کہ اس میں غلطی کر دی ہو شعر میں، اگر غلطی کر دی ہو تو میری معذرت. تو اب ایک عقل نہیں مانے گی کہ آگ میں گئے اور آگ ٹھنڈی ہو گئی اللہ کے حکم سے. عقل تو نہیں مانتی ان چیزوں کو، مگر ایسا کیونکہ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، امر تھا، ہو گیا. تو عقل تو حیران ہے، تماشا دیکھ رہی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو عقل سے وہ کہا جاتا ہے، عقل سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ اس لیول پہ اس فیلڈ میں آ ہی نہیں سکتے ہیں. آپ نے اپنی عقل کو، اپنے نالج کو، پری ایگزسٹنگ نالج کو، اپنی ہر چیز کو آپ نے سائڈ پہ رکھنا ہے، اور پھر آپ نے جو ہے اس فیلڈ میں جانا ہے. تو پھر آپ اسی طریقے سے کریں گے جس طریقے سے آپ کو چلنا ہے، چلنا چاہیے، جیسے آپ کے بزرگ آپ کو فرما رہے ہیں. تو اس کے مطابق اگر آپ چلتے ہیں تو پھر آپ کو فائدہ ہوتا ہے. مجھے یہ ہوتا تھا کہ سم ٹائمز کچھ وظائف ایسے تھے جس طرح سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آیت کریمہ جو لوگ پڑھتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو یہ وظیفہ جو تھا میں نے سنا ہوا تھا کہ بہت ہی اسٹرانگ ہے، اور یہ وہ اور اس کا، تو مجھے کہا گیا کہ آپ کو یہ سوٹ نہیں کرتا ہے، آپ نے نہیں پڑھنا ہے. تو میں نے کہا کہ اس میں کیا اللہ کا کلام ہے، کیوں نہ پڑھوں. تو میں ہر چیز میں اس طرح سے اپنے لاجکس ڈھونڈا کرتا تھا. تو جب میں نے اس کو پڑھ کے دیکھا تو اتنا شدید غصہ آتا تھا مجھے کہ آئی کوڈ ناٹ ایون ٹالریٹ مائی اینگر. میں اس کو بالکل کسی چیز کو، کسی بندے کی بات کو میں ٹالریٹ نہیں کر پاتا تھا. اور پھر میں نے اس کو پڑھنا چھوڑ دیا. میں نے کہا کہ نہیں، یہ مجھے واقعی جب مجھے کہا گیا ہے تو میں ساری چیزوں پہ ایکسپیریمنٹس اور ایکسپیرینسز کر کے میں سیکھا کہ اس سے مجھے یہ فائدہ ہوا کہ مجھے پتہ لگ گیا کہ یہ کہا کیوں جاتا ہے. اور جب کہ جن لوگوں کو غصہ زیادہ آتا ہے، اگر وہ یا رحیمو جو ہے اس کا ورد کرنا شروع کر دیں تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ باوضو اول آخر 3 بار یا 3 5 7 یا 11 بار درود شریف پڑھ لیں، اور اس کے بعد جو ہے آپ 300 بار یا رحیمو، اللہ کا جو نام ہے یا رحیمو یا رحیمو، آپ توجہ تسلی سے بیٹھ کے اس کی 3 تسبیحاں کر لیں، یعنی کہ 300 بار اگر آپ اس کو ڈیلی پڑھ لیں تو آپ کا غصہ آپ دیکھیں گے کہ آفٹر اے فیو ڈیز یا 10-15 دن میں ہی آپ کو فرق پتہ لگنا شروع ہو جائے گا کہ آپ کا غصہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا، آپ کو غصہ آئے گا ہی نہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ جن لوگوں کو غصہ زیادہ آتا ہے اگر وہ یا رحیمو اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تمام اچھے نام جو ہیں اللہ کے ہیں، اس کے ناموں سے پکارا کرو. تو آپ جب اس نام کا ورد کرتے ہیں بار 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 بار، اس کو آپ اپنا ڈیلی روٹین بنا لیتے ہیں اور آپ اس میں ناغہ نہیں کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ کچھ ہی عرصے میں آپ کے اوپر اللہ کی رحمت تو ہے ہی ہے ہوگی اس سے، کیونکہ اللہ کی رحمت والا نام ہے. مگر ساتھ ہی ساتھ آپ کے اندر بھی جو اللہ تعالیٰ کی شان رحیمی ہے اس کا عکس جو ہے وہ آپ کے اندر بھی آ جائے گا، اور آپ جو ہے وہ چیزوں کو ڈفرینٹ اینگل سے دیکھنا سیکھیں گے. کوئی آپ کے ساتھ بدتمیزی کر جائے گا تو آپ اسے دعا دے دیں گے، آپ کہیں گے اچھا یار تیرا اللہ بھلا کر دے. تو
تو آپ کو غصہ آئے گا ہی نہیں. تو اسی طرح اگر آپ جلالی وظائف کریں گے تو آپ کو شدید غصہ آنے لگے گا. تو اس چیز کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. تو اس میں جو ہے خوابوں کے بارے میں اب یہ بات آپ کو بتاتا چلوں کہ خواب جو ہے ان کو اپنی طرف سے انٹرپریٹ کرنے کی کوشش نہ کیا کریں، کیونکہ آپ کے پاس اگر پراپر علم نہیں ہے کسی چیز کا تو آپ کیسے اس چیز کو ایکسپلور کریں گے. یہ تو اس طرح کا حساب کتاب ہو گیا کہ میں عربی پڑھنی نہیں جانتا اور میں پھر جو ہے کہوں کہ میں تو ایک عربی کا جو عالم ہے یا ایک بندے جس نے پی ایچ ڈی عربی میں کیا یا کچھ بھی کیا تو میں اس سے آگے نکل جاؤں گا کہ میں بھی پڑھ سکتا ہوں اور میں پڑھوں گا. تو میں بالکل بے وقوفی والی بات کروں گا اگر میں یہ کلیم کروں تو ایک بندہ جس نے اپنی کئی سال عمر اس نے لگا دی اس نالج کو ایک فیلڈ کو حاصل کرنے میں، تو آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ آپ جو ہے اس کے برابر جو ہے انٹرپریٹیشن کر لیں گے. تو یہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی علماء کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کتابوں سے سب کچھ مل جاتا ہے. کتابوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ کتابوں سے آپ کو سب کچھ نہیں ملتا. یو ہیو ٹو بی ود somebody. اگر آپ ایسی بات ہوتی ہے آپ ڈاکٹر انجینئر بھی کتابوں کے بغیر آپ کتابیں پڑھ کے بن جائیں، آپ کیوں جاتے ہیں یونیورسٹیز کالجز؟ تو آپ کو جانا نہیں چاہیے، مگر یہ ہے کہ آپ کو اساتذہ کی ضرورت ہوتی ہے جو آپ کو سکھا دیں. میں نے بھی کسی سے سیکھا ہے آبویسلی، مگر یہ ہے کہ میں کسی قابل بھی نہیں ہوں. میں ابھی بھی اسٹل بھی ان سے میں جتنی مدد لیتا ہوں میں لیتا رہتا ہوں. جب بھی مجھے کوئی ویژن آتے ہیں، کوئی ڈریمز آتے ہیں تو آئی ٹیل ہر کہ میڈم مجھے یہ چیز آئی ہے نظر، تو پھر شی ٹیلز کہ اس کا بیٹے یہ مطلب ہے، یوں کر لیں یوں کر لیں. تو نہ صرف یہ کہ آپ کو بتا دیا جائے کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے، بلکہ یہ بھی بتا دیا جائے کہ اگر کوئی خواب برا خواب ہوتا ہے تو اس کا اشاروں میں ذکر کر دیا جاتا ہے، اس کا ڈائریکٹلی تعبیر نہیں دی جاتی. تو میں خود پوچھ لیتا ہوں کہ اس کا اگر اس طرح کی چیز دیکھیں تو اس کی یہ پاسبلٹی ہوتی ہے تو ریمیڈی کہ آپ نے اس کے لیے کوئی یہ چیز کر دیں، صدقہ دے دیں یا کچھ بھی دے دیں. دوسری چیز یہ کہ اگر آپ برا خواب دیکھیں تو آپ اگر بھول گئے یہ تھو 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 کرنا اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من شر حاسد، تو دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ تھوڑا سا صدقہ دے دیجئے. جتنا آپ کے پاس حسب توفیق صدقہ ہے آپ دے دیں. کوئی اس میں ایسی بات نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے وہ بہت ہی بڑا صدقہ دینا ہے، چھوٹا جتنی آپ کی توفیق ہے اس کے حساب سے آپ دے دیجئے. اور آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے اللہ سے دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ میرے اس برے خواب کا کوئی بیڈ ایفیکٹ یا بیڈ چیز نہ ہو. بس اتنی آپ دعا کر دیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی رحمت ہوگی انشاءاللہ اور آپ کو کسی قسم کی پرابلم نہیں ہوگی. تو اس کے ساتھ ہی ابھی اس لیکچر کو ختم کرتے ہیں اور انشاءاللہ اب نیکسٹ لیکچر میں پھر آگے آپ کو بتاؤں گا. تو مجھے اجازت دیجیے. اگر آپ کو کوئی پرابلمز ہیں، کوئی چیزیں ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور آئی ٹیل یو. اور اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی ہے اس لیکچر میں تو وہ بھی آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں مجھ سے اور میں اس کو بھی رپلائی کروں گا. تو میری ریکویسٹ ایک مرتبہ یہ ہے کہ اس لیکچر کو آپ نے سن لیا، آپ لائک کا بٹن ضرور دبا دیجیے گا کہ اس سے چینل کی ریٹنگ بڑھتی ہے اور چینل جو ہے وہ پھر ریکمینڈ کیا جاتا ہے ان لوگوں کو جو کہ اس چینل کو جانتے بھی نہیں ہیں، تو اس کی ریٹنگ اوپر ہوتی جاتی ہے. تو آپ اس کو لائک کرنا نہ بھولیں، لائک کا بٹن دبا دیں اور ساتھ ہی ساتھ پلیز آپ جو ہے اپنا ٹارگٹ بنا لیں کہ ہر بندہ جو میرا سبسکرائبر ہے یا سن رہا ہے وہ ایٹ لیسٹ 3-4 لوگوں سے 5 لوگوں سے، جتنا آپ ٹارگٹ بنا لیں کہ اتنے لوگوں سے آپ سبسکرائب کروائیں گے اور ضرور کروائیے جو آپ کے دوست ہیں، تاکہ ہمارا چینل جو ہے وہ کامیاب ہو اور سب کو اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے. تو بے شک میرا اجر بھی رکھ لیں مجھے کوئی اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ جیسے اگر اللہ تعالیٰ نے رحمت جو ہے وہ مجھ پہ کرنی ہے تو میں تو اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کروں گا کہ بے شک آپ رکھ لیں اور آپ جو ہے وہ اس میں مدد کریں. کسی کی مدد ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ سب کو اجر دے گا. تو میں اپنا اجر بھی خوشی سے آپ کو دیتا ہوں. اگر مجھے کوئی اجر مل رہا ہے تو بے شک میری طرف سے جو اس میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے بے شک وہ رکھ لے. تو اس کا جو لوگ مجھے جانتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ میں یہ سارے کے سارے جو بھی اس کے فنڈز آئیں گے وہ لوگوں کی مدد کے لیے استعمال ہوں گے، میں اپنے لیے نہیں رکھوں گا. تو مجھے ضرورت نہیں ہے الحمدللہ ان فنڈز کی. تو آپ لوگ جو ہے میرا ساتھ دیجیے. اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ. اور انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پھر ہم جو ہے خوابوں کو پراپرلی پھر ہم ڈسکس کرنا شروع کریں گے. یہ تو انٹروڈکٹری لیکچر تھا خوابوں کی تعبیر سے ریلیٹڈ. اب میں پراپر جو ہے اس کے اوپر پھر ڈسکشن شروع کروں گا قرآن و احادیث کے پوائنٹ آف ویو سے بھی، اور پھر جو ہے مختلف جو پرانے ریلیجنز تھے، پرانی جو میتھولوجیز تھیں ان کے پوائنٹ آف ویو سے بھی، اور پھر جو ہے وہ انشاءاللہ جو آپ لوگوں کے خواب ہیں، اگر کوئی جن لوگوں نے مجھ سے خواب ڈسکس کیے تھے میں ان کے خوابوں کو بھی ڈسکس کروں گا آپ لوگوں کے ساتھ، اور پھر ان کی تعبیر بھی بتاؤں گا کہ کس طرح سے تعبیر میں نے کی اور تعبیر کس طرح سے کی جاتی ہے. تو آپ کو یہ سکھاؤں گا بھی صحیح انشاءاللہ. تو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.